وہ دونوں منتشا کے بیڈروم میں تھے۔ وہ ہاتھوں پر لوشن مل رہی تھی جبکہ افغان بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، البتہ نظر اس پر بھٹک رہی تھی۔ شہابی رنگت پرکشش آنکھیں، ہونٹ کے اوپر چھوٹا سا تل اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کسی بھی چیز سے عاری تھے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کئی بار عمارہ اس سے اس کے رشتے کے بارے میں استفسار کر چکی تھی کہ وہ کیوں ایسی اجڑی اجڑی پھر رہی ہے۔ سو جا، رات میں نکلنا ہے، نیند پوری نہیں ہوگی ورنہ۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا جو اب واش روم جا رہی تھی۔ اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو کپڑے چینج کیا تھا۔ اس کی جگہ نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے گورے گورے بازو دکھ رہے تھے۔ اس سے ذرا فاصلہ رکھ کر وہ لیٹ گئی اور کمفرٹر پیروں پر ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگے جبکہ وہ اسی میں کھویا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ 2 بجے دھڑ دھڑ بجتے دروازے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سرخ پیروں پر سلیپر اڑستا وہ دروازے تک آیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ صاحب جی، بڑے صاحب نے کہا ہے تیار ہو جائے، 3 بجے تک نکلنا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے سر ہلا دیا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ منتشا کے پاس آیا جو سو رہی تھی۔ بجتے دروازے نے بھی اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالا تھا۔ منتشا، اس نے دھیرے سے اسے پکارا جو اس کی پکار پر کروٹ لے کر دوبارہ سو گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور گھٹنوں کے بل بیڈ کے سامنے بیٹھ کر چہرے پر آئے بال ہٹائے اور کان کے پاس سرگوشی کی۔ منتشا، اس کی آواز کی تپش محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا سینے سے دل باہر آنے کو دھڑک رہا تھا۔ کب سے جگا رہا ہوں، اتنی گہری نیند سو رہی ہو؟ وہ اس پر جھکے جھکے چمکتی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا جو دھڑکتے دل سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وقت پر نظر پڑتے ہی اس نے رومانس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اٹھ جاؤ، تیاری کر لو، وہ مسکرا کر کہتا واش روم میں گھس گیا۔ ڈرا ہی دیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ سانس درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ کمفرٹر کو طے کر کے رکھا، پھر شاپنگ بیگ سے اس کے اور اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرنے لگی، ساتھ ہی ضرورت کی تمام اشیاء اندر رکھ کر اس نے پیکنگ کر لی تو اس کا انتظار کرنے لگی۔ اندر شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے افغان کے لیے گرے رنگ کا بلیک پٹیوں والا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر رکھ دیا اور خود باہر آ گئی جہاں گہما گہمی کا عالم تھا۔ ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بغیر شرٹ کے بال تولیوں سے خشک کرتا ابھی باہر نکلا تھا، اب اسے دیکھ رہا تھا جو نائٹ سوٹ میں اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ ہولے سے اس کے پاس آ گیا۔ آج سے پہلے تم مجھے کبھی اتنی اچھی نہیں لگی۔ اس کے ننگے بازوؤں پر ہولے سے انگلی پھیرتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ شیر افغان، اس نے افغان سے دور ہونا چاہا مگر اس نے اسے خود سے لگا لیا اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا۔ باہر سے ملازمہ نے دروازہ بجا دیا تھا۔ ڈیم، ہر کسی کو اسی وقت آنا ہوتا ہے، پیشانی پر بل ڈالے وہ تنک کر بولا جبکہ منتشا خدا کا شکر ادا کرتی واش روم میں گھس گئی۔ جی فرمائیں، وہ چڑھ کر بولا۔ صاحب ناشتے پر بلا رہے آپ کو۔ وہ ادب سے سر جھکا کر گویا ہوئی آتے ہیں مختصر جواب دے کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑک کر بالوں کو جیل سے سیٹ کر کے گھڑی پہننے لگا۔ تب تک منتشا بھی آ گئی۔ گیلے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے اس کے کپڑے گیلے کر رہے تھے جس سے اس کے نقش نگار واضح ہو رہے تھے، البتہ وہ اس بات سے انجان اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی اور تیار ہونے لگی۔ افغان خود پر سے قابو کھوتا جا رہا تھا۔ اس کا مخملی بدن افغان کو شرارت کرنے پر آمادہ کر رہا تھا مگر وہ خود پر قابو لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں منتشا پر گڑی ہوئی تھی جو اپنے گلابی ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس نے الماری میں جا کر ایک باکس نکالا اور اس کے پاس آ گیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا جبکہ منتشا سر جھکا کر وہاں سے جانا چاہ رہی تھی مگر افغان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ باکس سے اس نے ڈائمنڈ کا ہلکا سا نیکلس نکالا جس میں ایک دل بنا تھا جس کے اندر چھوٹا سا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا، اس کے گلے کی زینت بنا دیا۔ منتشا اس پر ہاتھ پھیر کر مسکرا اٹھی، وہ بھی مسکرا دیا اور اس کی دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ اب وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ ہولے سے اس کے گیلے بالوں پر پیار کر کے وہ دور ہٹ گیا۔ منتشا کے لیے دھڑکتے دل کو سنبھالنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ سفید چکن کے پلین شرٹ اور کیپری پہنے، سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھ کر اس نے افغان کو دیکھا جو اپنا اور اس کا موبائل لے کر اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں سب انہی کا انتظار کر رہے تھے، مہر، انا، کیتی، سکندر، حیات اور عمارہ۔
السلام علیکم۔ دونوں نے بیک وقت مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام سب نے جواب دیا۔ سکندر حیات نے خود اٹھ کر افغان کو کرسی پیش کی تھی جس پر سب حیرانگی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ میرے داماد میرے لیے میرے بیٹوں جیسے ہیں، وہ مسکرا کر بولے۔ وہ بھی مسکرا دیا اور دونوں موبائل ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا لیں گے آپ؟ منتشا دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ سکندر حیات اور امارہ نے محسوس کیا تھا اب وہ بدل گئی ہے۔ بدل تو وہ واقعی گئی تھی، شیر افغان کی محبت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ بس کافی دے دو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ صرف کافی؟ وہ حیرت سے بولی جبکہ وہ منتشا کو نہ سمجھی سے تک رہا تھا۔ ماما کہتی ہے خالی کافی نہیں پینی چاہیے، ناشتہ کرے تھوڑا سا، وہ مسکرا کر کہتی۔ سلائس اور آملیٹ اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی جبکہ امارہ گہرے دکھ سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت حساس تھی، اسے آج تک ان کی سکھائی گئی بات یاد تھی۔ مگر مجھے ابھی بھوک نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ پھر بھی کھا لے، وہ مسکرا کر کہتی اپنی پلیٹ میں لازانیہ ڈالنے لگی۔ شیر افغان کس پوسٹ پر ہو بیٹا تم؟ بیٹا کانٹے سے لازانیہ منہ میں لے جاتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ انکل ایس پی، وہ مختصر جواب دے کر جوس کا گھونٹ بھرنے لگا جو ابھی منتشا نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ انکل نہیں ڈیڈی، اب میں ان تینوں کا ہی نہیں تمہارا بھی ڈیڈی ہوں بیٹا، بولا ہے تمہیں، وہ مسکرا کر بولے جبکہ وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ انا کے ہاتھوں پر بہت گہرا رنگ چڑھا تھا۔ اس نے منتشا کے خالی ہاتھوں پر نظر گئی تو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ منتشا مہندی تو لگوا لیتی، نئی نئی شادی کی دلہن لگتی ہی نہیں ہو، انا نے دھیمی آواز میں کہا تھا جبکہ منتشا نے اپنے خالی ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی پھر ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں بس وقت نہیں ملا، وہ مسکرا کر کہتی پھر سے لازانیہ کھانے لگی۔ چلو میں نے لگوانی ہے، صبح وہیں پارلر جا کر لگوائیں گے، مہر نے جوس کا گھونٹ لیتے آئیڈیا بتایا۔ منتشا نے سر ہلا دیا جبکہ افغان اس کو دیکھ کے رہ گئے جو خاموشی سے اب پلیٹ میں محض چمچ چلا رہی تھی۔ وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکل لیے تھے۔ منتشا اور شیر افغان اپنی گاڑی میں تھے، سکندر حیات اور امارہ اپنی گاڑی میں، اور ان کے ساتھ 3 ملازمین تھے جبکہ انا، کیتی اور مہر کے ساتھ باڈی گارڈ، جبکہ پیچھے الگ سے گاڑی تھی گارڈز کی۔ وہ ہائی ایئر جا رہے تھے، یہاں سے گاڑیاں واپس چلی جانی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی وہ لوگ اندر بڑھ گئے اور گاڑیاں واپس چلی گئی۔ انا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاشم کی ہونے جا رہی ہے، بنا کچھ کیے ہی اسے ہاشم مل گیا تھا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں کہ انا کا نکاح ہو رہا ہے، کیتی جوش سے بولی جبکہ مہر بھی مسکرا دی۔ اگر تم ڈیڈی کو کچھ کہتی تو کچھ نہ ہوتا، ہماری تو ہمت ہونی ہی نہیں تھی۔ مہر شانے اچکا کر بولی جبکہ انا ہینڈ فری کانوں میں لیے گانے سن رہی تھی۔ ان کی بات پر چونکی۔ کیا بات؟ کیتی نے ڈیڈی کو بتایا تھا کہ تم اور ہاشم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، تبھی تو ڈیڈی نے فوراً قبول کر لیا تھا رشتہ، مہر مسکراتے ہوئے بولی جبکہ انا نے گھور کر اس کو دیکھا۔ اگر میں نہ بتاتی تو آج جب آپ ہاشم کی بجائے اسفار صاحب کے نکاح میں بیٹھ رہی ہوتی، کیتی نے شانے اچکا کر کہا جیسے احسان کیا ہو، جبکہ انا مسکرا دی۔ تبھی پلین کے آنے کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور وہ سب لوگ ریسیپشن کی طرف بڑھے جہاں سب کے بیگ کی تلاشی لی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ سب پلین کی طرف بڑھے۔ سیڑھیوں پر چلتے اسے اس دن کا واقعہ یاد آ گیا تھا، وہ مسکرا دی۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے، سفر کر کے سب تھک گئے تھے، 8 بج چکے تھے، دوپہر کا فنکشن تھا، سب لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں جانا چاہ رہے تھے مگر وقت نہیں تھا۔ تبھی انا کے نمبر پر فون آنے لگا۔ اس نے فون دیکھا تو آنٹی کا تھا۔ ہیلو السلام علیکم، وہ خوش دلی سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو انا؟ بیٹا اپائنٹمنٹ کارڈ مل ہے تمہارے پاس پارلر کا؟ چلی جاؤ، اب 2 بجے تک تیار ہونا ہے، تم نے کافی بڑا پارلر ہے، پتہ تو ہے تمہیں نا، پھر ویسے بھی دیر ہو جانی ہے۔ آنٹی کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ جی بس میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، اپائنٹمنٹ کارڈ آپ بھجوا دیں، وہ تو مجھے ہاشم نے نہیں دیا، بھول گیا ہوگا۔ اس نے پیروں میں فر کے سلیپرز اڑستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھجواتی ہوں۔ فون بند کر کے وہ لاؤنج میں سب کے پاس آ گئی جو سب باتوں میں مشغول تھے۔ ابھی دیکھ لو، مارکیٹ کا چکر بھی لگانا ہے، پتہ نہیں سارا ارینجمنٹ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں، سکندر حیات پریشان ہو کر بولے۔ ڈیڈی میں چلا جاتا ہوں، آپ آرام کریں، شیر افغان نے فوراً کہا تھا۔ سکندر حیات کو اس کا ڈیڈی کہنا بہت بھلا لگا تھا، انہوں نے سر ہلا دیا۔ مجھے بھی پارلر جانا ہے ڈیڈی، ڈرائیور کو کہہ دیں آپ، وہ اپنے بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ ارے رکو، میں راستے میں تمہیں چھوڑتا جاؤں گا نا، تم ایسا کرو اپنا سامان پیک کر لو، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس نے تو سچ میں بیٹا بن کر دکھایا ہے، امارہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جبکہ منتشا بھی مسکرا دی۔
चलो मंतशा और महर तुम दोनों भी मेहंदी लगवा लेना। अमारा ने उन दोनों को ताकीद की। अपना ड्रेस और ज्वेलरी बैग में डालते वो मसरूफ थी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था मगर वो काम में बिजी थी। मगर बगैर मुंह धोए वो चादर लपेट कर बाहर आ गई जहां अफगन गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। तभी अफगन ने कुछ याद आने पर मंतशा को फ़ोन मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ उसकी नरम आवाज़ गूंजी। मंतशा तुम भी आ जाओ, महर के साथ तैयार हो जाना पार्लर से ही। दूसरी तरफ मंतशा ने हाँ में सर हिला दिया था। इन लोगों को तो मेहंदी ही लगवा देते, पहले उन्हें अफगन फिर वहां छोड़ जाना। उसने सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने अपने बैग लिए अंदर आकर बैठ गई। अफगन की नज़र मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। लॉकेट उसके सफ़ेद मोमी गर्दन पर झूम रहा था। अना ने फ़ोन देखा तो हाशिम का था। ओह, मैं भूल कैसे गई। उसने चिढ़कर सोचा और फ़ोन करने लगी उसे। उसने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया था। कहाँ हो? उसने छूटते ही सवाल किया। अफगन के साथ पार्लर जा रही हूँ। उसने धीमी मुस्कान से कहा। ओह अच्छा ठीक है, मैं पार्लर के बाहर अपॉइंटमेंट कार्ड लिए खड़ा हूँ, आ जाना जल्दी। मुस्कुराकर कहते उसने फ़ोन काट दिया था। अना को छोड़कर अफगन उन दोनों को मेहंदी लगवाने ले गया था। अना बाहर आई तो हाशिम गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए, आंखों पर ग्लासेस लगाए, मोबाइल पर नजरें मरकूज किए हुए था। अना को देखकर फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा दिया। अपॉइंटमेंट कार्ड? वो उसकी तरफ अपनी हथेली सामने करके बोली। क्या है यार अना, बजाय कोई प्यार की बात करने के तुम ये कह रही हो? वो चिढ़कर बोला। अना ने बमुश्किल हंसी जब्त की। मुझे नहीं आती प्यार वाली बातें करना। वो मुस्कुरा कर गोया हुई। मतलब सब मुझे ही सिखाना होगा? वो मायनी खेजी से बोला। अना ने उसको घूरा और अपॉइंटमेंट कार्ड उसकी जेब से पूरे इस्तेहकाक से बरामद किया और अंदर बढ़ गई। फिर रुकी, मुड़कर उसको देखा जो उसी को देख रहा था। कभी कभी कुछ बातें जबान से नहीं आंखों से पढ़ लेनी चाहिए, मोहब्बत से कहती वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली आई। तेज आवाज़ में बजता म्यूजिक। सामने ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की बेहद खूबसूरत थी। हाफ स्लीवलेस पहने और जीन्स में वो बबल गम चबा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अना सिकंदर, ये मेरा अपॉइंटमेंट कार्ड है और पार्टी मेकअप है मेरा। उसने तारुफ देकर अपॉइंटमेंट कार्ड उसको पकड़ा दिया। कार्ड देख कर उसने सर हिला दिया। पेमेंट दे दे आप, उसने कहा तो अना ने बैग से 20,000 निकल कर उसको थमा दिए। शुक्रिया, वो मुस्कुरा कर कहती अपने काम में लग गई। जबकि अना अंदर आ गई। सामने ही बड़े बड़े शीशे आवेजा थे जिसके सामने चेयर्स पे बैठी लड़कियां बाल बनवा रही थी, जबकि बाएं तरफ एक कमरा था जहां मेकअप हो रहा था। इतने में एक गंजा सा आदमी उसकी तरफ आया। अना आप ऐसा करें, ड्रेस पहन ले अपना और ज्वेलरी वगैरह पहले, फिर मेकअप हो जाएगा। मुंह हाथ धो ले अंदर वॉशरूम में, वो कहकर चला गया। तो अना मुंह हाथ धोने चली गई। वो आई तो पार्लर वाली उसका इंतज़ार कर रही थी। वो वहीं बैठ गई। पार्लर ने उसके नील्स पर नेल पेंट लगाया। 10 बजे उसे मेकअप के लिए अंदर बुलाया था। मेहंदी के बाद मंतशा और मेहरू वहीं करीब के महंगे पार्लर से तैयार हो गई थी। 2 बजे तक उन्हें मार्की पहुंचना था। इस वक्त 1 बज रहा था। वो दोनों ही अफगन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शेर अफगन आ गया, साथ ही अना को भी लेना था। अना तैयार हो चुकी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, किसी बारबी की मानिंद। उसने तैयार होकर खुद को देखा। फिर शेर अफगन को कॉल मिला दी। वो कुछ देर तक आने वाला था। हेयर स्टाइल भी बन चुका था। अब वो चीज़ें बैग में रख रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी मिस कॉल मिलते ही वो तेज़ी से अपना फ्रॉक संभालती सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, ऊपर से इतना भारी बैग था। तभी मंतशा महर आ गए। महर ने बैग पकड़ लिया और मंतशा उसका फ्रॉक संभाली, उसे गाड़ी तक लाई। थैंक यू मंतशा। गाड़ी में बैठते हुए वो मुस्कुरा कर बोली। अना को ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया। मेहरू और मंतशा इधर उधर फिर रही थी, हर किसी से मिल रही थी। अफगन किसी काम से मंतशा के पास आया। मंतशा ने गोल्डन कुर्ती मैरून लहंगा पहना था जिसके बॉर्डर पर बहुत भारी काम था। दुपट्टा कंधे पर खुला करके डाला था। मेसी साइड जोड़ा उस पर बेहद जच रहा था। उसने महज शेर अफगन को दिया नेकलेस और उसकी दी गई रिंग पहनी थी। इसके अलावा मेकअप किए वो कोई शहजादी ही लग रही थी। मंतशा, उसने मंतशा को पुकारा जो किसी से हंसकर बात कर रही थी। उसकी आवाज़ पर पलटी। अफगन कुछ लम्हे गुम हो सा
اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، آج سے پہلے اسے کبھی احساس نہیں ہو پایا تھا۔ جی، وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ وہ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ وہ گڑبڑا کر بولا۔ یہ کون ہے؟ منتشا افغان کو دیکھ کر کسی نے پوچھا۔ میرے ہسبینڈ ہے یہ۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر وہ استحقاق سے گویا ہوئی، جبکہ شیر افغان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا اس کا انداز۔ ایکسکیوز می، وہ کہہ کر اس کے ساتھ ایک سائڈ پر آ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جس نے سفید کرتا شلوار میرون ویسٹ کوٹ پہنا تھا، اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے کرتے پر کچھ لگا تھا جسے دیکھ منتشا نے صاف کر دیا۔ لڑکے والے آدمی ہیں، آپ لڑکیوں کو لے کر وہاں آ جائیں۔ بمشکل دل کو سمجھاتا وہ واپس مڑ گیا، جبکہ اپنی کزنز کی طرف بڑھ گئی۔ تیز آواز میں بجتا میوزک، ہر طرف ہر کوئی تیار سا تتلیوں کی طرح اڑتا پھر رہا تھا، جبکہ منتشا اور مہر لڑکیوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ ہر طرف مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز پر وہ لوگ انٹریس پر جمع ہو گئی تھی۔ پھولوں کی پلیٹ لے کر سب سے آگے امارا اور مسز حسن مٹھائی کی پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ مہر مسز حسن کے ساتھ، جبکہ منتشا امارا کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھولوں کی پلیٹ پکڑے وہ کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی، جس پر نظر ایک بار پڑ جائے دوبارہ نہ ہٹ سکے۔ کچھ دیر بعد ہاشم مسز آفریدی اور آفریدی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پیچھے کزنز کا ہجوم تھا۔ ان کے انٹر ہوتے ہی سب نے ہوٹنگ کی تھی، پھولوں کی بارش کر دی تھی۔ ہاشم وہیں رک گیا تھا۔ افغان اور فیضان نے ہاشم اور آفریدی کو پھولوں کا ہار پہنایا تھا، جبکہ امارا نے مسز آفریدی کو مٹھائی کھلائی تھی۔ یوں ہی ان کی انٹرنس ہوئی تھی۔ ہاشم اسٹیج پر جا بیٹھا تھا۔ ابھی نکاح ہونا تھا۔ جس دن کا اسے انتظار تھا وہ اتنی جلدی آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انا کا سوچ کر ہی اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ شمع اور آفریدی سب سے مل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح خوان آ گیا۔ نکاح پڑھانے ہاشم صحیح ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاشم خان، کیا آپ کو انا سکندر حیات بعوض 10 لاکھ روپے نکاح قبول ہے؟ اسے تو دل و جان سے قبول تھا۔ جی قبول ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ 3 بار کہنے کے بعد نکاح ہو گیا تھا۔ دعا پڑھوائی گئی تھی، چھوارے وغیرہ بانٹے گئے، جن کے چھوٹے سے مربع شکل کے ڈبے پر ہاشم ویٹس انا تحریر تھا۔ انا کا بار بار ٹیکا خراب ہو رہا تھا۔ کیتی ٹیکا ٹھیک کر رہی تھی۔ کیتی نے پرپل شرٹ گھٹنوں تک آتی، جس پر خوبصورت گولڈن کام تھا۔ گولڈن ہی کیپری پہنی ہوئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ علامہ کے اندر آنے پر اس کے اوپر سرخ اور گولڈن رنگ کی چادر ڈال دی گئی تھی۔ نکاح کے بول بولنے کے بعد علامہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی قبول ہے، وہ مضبوطی سے گویا ہوئی آنسو پھسل پھسل کر رخساروں پر گر رہے تھے۔ شیر افغان اس کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف سکندر حیات۔ تیسری بار کہنے کے بعد اس نے سائن کرنے تھے، مگر وہ سسک دی۔ سکندر حیات نے اسے سینے سے لگا کر تھپکی دی اور سائن کرنے کو کہا۔ شیر افغان اسے بتاتا جا رہا تھا اور وہ سائن کرتی جا رہی تھی۔ علامہ کے جانے کے بعد کیتی نے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ ہنسی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کیتی، ہاشم کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا۔ اب میں انا سکندر حیات نہیں، انا ہاشم خان ہوں۔ وہ اس کے سامنے موتیوں کی لڑی سے دانت نکال کر بولی۔ چلو اب انا چلے، کیتی نے مسکرا کر کہا۔ انا نے سر ہلا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ سکندر حیات نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ایک طرف سے اور ایک طرف سے شیر افغان نے۔ فیضان لڑکے والوں کے ساتھ مصروف تھا۔ انٹرنس تک اس کے سر پر وہی چادر ڈال رکھی تھی جس سے اس کا چہرہ مکمل چھپا ہوا تھا۔ ایک طرف افغان کا اور دوسری طرف سکندر حیات کا ہاتھ تھامے وہ مسکرا رہی۔ تبھی کیتی نے ہولے سے اس کے سر سے چادر اتار دی تھی۔ ہاشم جو اسی کو دیکھ رہا تھا دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت ہلکے گولڈن رنگ کی میکسی جس کے دامن پر پھولوں سے بہت پیارا کام ہوا تھا۔ میکسی مکمل کام والی تھی، گلے میں سفید مالا، کانوں میں ہلکے سے جھمکے، پیشانی پر چمکتا ٹیکا، میکسی سائڈ جوڑا بنائے، ایک طرف کاپر ہیئر اسپرے سفیدی رنگ کا جس پر پنک اور اورنج بھی تھا۔ میکسی پر اورنج پنک رنگ کا کام تھا جو بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ بیبی پنک جالی دار دوپٹہ سر پر پیچھے کر کے اوڑھے وہ کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سامنے کو بال کرل کیے تھے جس سے پف ذرا سا ایک آنکھ چھپائے ہوئے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے دانت چمک رہے تھے۔ دونوں طرف انار جلا دیے تھے۔ کیمرہ مین تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
جو رک ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اس کو تک رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا انا کو سینے سے لگا لے۔ وہ تمام تر ہتھیاروں سے لیس اس کو زیر کرنے پر بضد تھی۔ شمع تو اس پر واری جا رہی تھی۔ جاتے ہی انہوں نے انا کو گلے لگا لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو انا میری جان۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ میرے بیٹے کو تو اپنا اسیر بنا ہی چکی ہوں، مجھے بھی بنا لیا، وہ ہنس کر بولی۔ تبھی اسٹیج کے قریب پہنچ کر ہاشم آگے آ گیا تھا۔ ہاشم نے اس کا لامبی انگلیوں کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پورے استحقاق سے دبایا تھا۔ انا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی جو اس کے سوا کہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ انا کا ہاتھ تھام کر اس نے انا کو اوپر آنے میں مدد دی تھی۔ اسٹیج پر چڑھ کر دوبارہ سے انار جلا دیے تھے۔ ہاشم اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا میک اپ بہت لائٹ تھا۔ لائٹ پرپل رنگ کی لپسٹک سے میک اپ تھوڑا لائٹ لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں محض چمیلی کے پھول سے بنا کنگن۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ تیز آواز میں بجتا میوزک اوپر سے سب کی ہوٹنگ نے اچھا خاصا شور پیدا کر دیا تھا۔ ہاشم نے سفید کرتا شلوار، براؤن ویسٹ کوٹ جس پر گولڈن سا شیڈ بھی تھا پہنا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چمکتا چہرہ، چمکتی آنکھیں، وہ بھی کم نہیں لگ رہا تھا۔ انار ختم ہونے کے بعد ہاشم نے اس کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ بیٹھو، اسٹیج کی طرف ہاتھ کر کے اس نے انا کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ ہاشم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، سادگی میں تو شہزادی لگتی ہو اور پھر ہتھیاروں سے لیس ہو کر تو لگ رہا ہے گراؤں گی۔ انا نے اس کو گھورا۔ اب تو میرے نام پر ہو، تمہارے سارے حقوق اپنے نام لکھوا چکا ہوں، اس کے ہاتھ کو تھام کر بولا جس پر گہرا رنگ چڑھا تھا۔ ہاتھوں میں محض سرخ پتھر لگی انگوٹھی اور سفید پتھر کی چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی۔ ہاشم کیا ہو گیا ہے ہم سب کے سامنے؟ وہ شرما کر بولی۔ تمہیں بھی شرم آتی ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ انا کھلکھلا دی۔ کیوں، میں لڑکی نہیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ انا سیریسلی مجھے ابھی سے ہول اٹھ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں کیسے انتظار کروں گا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ انا ہنس دی۔ ہاشم تم بہت جلدی کر رہے ہو۔ وہ ہنس کر بولی۔ تو کیا کروں، اتنی حسین لگ رہی ہو جیسے آسمان سے حور اتر آئی ہو۔ وہ اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگا۔ انا کھلکھلا دی۔ کیسے ہو بیٹا؟ سکندر حیات اور امارہ اسٹیج پر آ کر حساس سے بولے۔ ہاشم نے کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا۔ ٹھیک انکل، بیٹھیے نا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، بس تم دونوں باتیں کرو، وہ مسکرا کر بولے۔ بہت خوبصورت ہے ہمارا ہاشم، وہ اس کو پیار کر کے بولی۔ سکندر حیات مسکرا دیے جبکہ انا دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھے نظریں اٹھائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی تو شہزادی لگ رہی ہے، وہ اس کو پیار کر کے گویا ہوئی۔ انا جیب گئی۔ تبھی آفریدی اور مسز آفریدی بھی آگے۔ اور بھئی اب خوش ہو؟ انہوں نے ہاشم کو دیکھ کر شرارت سے کہا جبکہ وہ ہنس دیا۔ انا کھڑی ہو کر شمع کے گلے لگ گئی۔ وہ انا کو پیار کیے جا رہی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا بہو سے ہی سارے ارمان پورے کر رہی تھی۔ انا بھی مسکرا کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ بھئی اب تمہارے باپ سے کہوں گی بس جلدی سے تمہیں ہمارے گھر بھیج دے، وہ مسکرا کر بولی۔ انا ہنس دی۔ ضرور، وہی میں اسے کہہ رہا تھا مما، مگر دیکھے بجائے میری بات سننے کے الٹا مجھے کہہ رہی ہے میں جلد بازی کر رہا ہوں۔ اس نے شمع کے سامنے مقدمہ رکھا۔ انا ہنس دی اور چہرہ جھکا لیا۔ اس کے چہرے سے بے حد خوشی ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں جہاں کی خوشی اسے حاصل ہو گئی ہو۔ انا کو تیار دیکھ کے اس کی مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفار کا دل تعصب سے بھر گیا تھا۔ ماما ٹھیک کہتی تھی، کاش میں انکار نہ کرتا، افسوس سے سوچ کر رہ گیا۔ تبھی انگوٹھی پہنانے کی رسم کا آغاز ہوا تھا۔ تمام کیمرہ مین اور رشتے دار اسٹیج کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف شمع اور آفریدی تھے، دوسری طرف امارہ اور سکندر حیات تھے۔ شمع نے انگوٹھی ہاشم کی طرف بڑھائی جسے اس نے تھام لیا۔ تصویر کھینچنے کے بعد اس نے ہتھیلی انا کے سامنے کی تھی۔ انا نے ہولے سے اپنا حنائی ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا جسے اس نے تھام لیا تھا اور ہیرے جڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ ہر طرف ووٹنگ ہوئی تھی۔ انا نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور ہاتھ سامنے کر کے اس کی پہنائی گئی انگوٹھی پر نظر ڈال کر ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔
شیر افغن اور منتشا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ منتشا اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، وہ بھی سب کے ساتھ ہوٹنگ میں ساتھ دے رہی تھی۔ انا کو امارا نے انگوٹھی پکڑائی تھی جسے اس نے لے کر ہاشم کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں پہنا دی۔ سب کی ہوٹنگ سے وہ دونوں ہنس دیے۔ تبھی سکندر حیات نے بڑے داماد کو اس کی گھڑی پہنانے کا کہا تھا۔ ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر اس نے ہاشم کے ہاتھ میں گھڑی پہنائی۔ آفریدی نے دوسری طرف انا کے بازو پر اس کی میکسی کے ساتھ کا ہی امام ضامن پہنایا تھا۔ انا نے بازو آگے کر کے پہنا تھا۔ رسم ختم ہونے کے بعد ڈانس شروع ہوا تھا۔ ہاشم کے کزنز ڈانس میں آگے آگے تھے جسے وہ دونوں انجوائے کر رہے تھے۔ انا کا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ انا کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی کرل کی ہوئی لٹیں پھیلی ہوئی تھی۔ ہاشم نے اس کے آنکھ کے پاس سے ہلکا سا بالوں کو سائیڈ پر کر دیا تھا اور ٹیکا ٹھیک کیا تھا جو پھسل کر ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ انا مسکرا دی اور سامنے دیکھنے لگی۔ مسز آفریدی اور آفریدی نے بھی ڈانس کیا تھا جبکہ ہاشم کی کزنز نے مل کر لڈی ڈالی تھی۔ پھر انا کے کزنز کی باری آئی تھی۔ منتشا، افغن اور مہر اور فیضان کو پہلے بھیجا تھا ڈانس کے لیے۔ منتشا مسلسل انکار کر رہی تھی جبکہ امارا نے زبردستی اس کو بھیجا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ڈانس کے لیے آ گئی۔ پھر کافی دیر تک ڈانس ہوتا رہا۔ ان چاروں نے مل کر کافی اچھا ڈانس کیا۔ پھر انا کی کزنز اور سب نے مل کر لڈی ڈالی۔ بیچ گانے میں ہی شمع انا کو گھسیٹ لائی تھی۔ انا اور تم بھی، مجھے ڈانس نہیں آتا، وہ بیچارگی سے ہاشم کو تک کر بولی۔ ہاشم نے ہولے سے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ شمع اسے زبردستی نیچے تک لائی تھی اور اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہا تھا۔ بالآخر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انہوں نے ڈانس کیا تھا۔ انا کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ انا اور ہاشم کو زبردستی ڈانس پر شمع آمادہ کر رہی تھی۔ ڈانس تو خیر ہاشم نے ہی کیا تھا، ساتھ اس کے بھی ہاتھ تھام کر کرنے کو کہا تھا۔ تبھی پورے ہال میں مدھم لائٹس جل رہی تھی جبکہ باقی بند کر دی گئی تھی۔ اب ہال میں محض ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاشم نے انا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کپل ڈانس شروع کیا۔ تالیوں کے شور میں ڈانس کا اختتام ہوا تھا۔ کھانا لگ گیا تھا۔ انا ہاشم کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاشم اسے کچھ نہ کچھ بات کر رہا تھا۔ اچھا انا، اب کل آخری سماعت کتنے بجے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، کل شام کو ہے، 4 بجے تک۔ وہ سنجیدگی سے ناک پر ہولے سے خارش کر کے بولے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ ہاشم اس کی طرف نظر کر کے بولا۔ انشاءاللہ کیس ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ تبھی کیتی نے اس کے بات سن لی تھی۔ بس نکاح کے دن لوگ رومانٹک بات کرتے، تم دونوں بس کام کی بات ہی کرنا۔ کیتی ناک سے مکھی اڑا کر بولی جبکہ وہ دونوں ہنس دیے۔ انا نے آنکھوں سے خوشی کے آنسو کو ٹشو سے صاف کیے۔ ادھر آؤ کیتی، اس نے کیتی کو اپنے پاس بلایا جو ابھی اسٹیج سے نیچے تھی۔ انا اس کو لیے کھڑی ہو گئی۔ جو ہی وہ آئی اسے گلے لگ گئی تھی۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں آج ہاشم کی نہ ہو پاتی، وہ مسکرا کر بولی۔ کیتی ہولے سے مسکرا دی۔ تم میری دوست ہو اور دوست کے لیے کچھ بھی کرنا جائز ہے۔ اس کے رخسار پر ہونٹ رکھ کر وہ اپنائیت سے گویا ہوئی۔ وہ ہاشم کے ساتھ جا بیٹھی۔ اس نے ہاشم کو بتا دیا تھا کہ سب کیتی نے کیا ہے۔ اچھا میں ذرا کھانا کھا لوں، قسم سے بھوک سے مر رہی ہوں۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ مسکرا کر چلی گئی۔ افغن اور فیضان دونوں بہت اچھے ہیں، وہ کچھ دیر بعد مسکرا کر بولا۔ انا نے سر ہلا دیا۔ ڈیڈی کو ان کی جگہ بیٹے مل گئے، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب اس کے پاس آ کر مل کر چلے جاتے۔ ہاشم کی پھپھو ابھی پہنچی تھی لہٰذا وہ سیدھی وہیں آ گئی۔ انا ان کے آنے سے پہلے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، وہ ان کے گلے لگ کر مسکرا کر گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، تم تو میری سوچ سے بھی بہت زیادہ پیاری ہو، میرے ہاشم کی طرح، وہ مسکرا کر بولی۔ انا مسکرا دی۔ ہاشم بھی ان سے ملا۔ یہ لاہور رہتی ہے نا ان کی ایک ہی بیٹی جیا؟ ہاں پھپھو، جیا نہیں آئی؟ وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں بیٹا، اس کی یونیورسٹی میں آج کل ٹیسٹ ہو رہے تو بس مصروف ہے، وہ انا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، ویسے تھکتی نہیں تھی پوچھتے کہ کب شادی کر رہے، اور اب جب میری زندگی کا اتنا اہم دن ہے تو خود آئی ہی نہیں۔ وہ گہری سانس بھر کے شکوہ کناں لہجے میں گویا ہوا۔ انا مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مہر نے بتایا تھا اس کی اکلوتی دوست کو بھی بلایا ہے، اسے اسی کا انتظار تھا مگر وہ نہیں آئی۔ انا تھوڑی دیر بعد کیتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی اس کے پاس آئی جبکہ ہاشم اپنی پھپھو سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی گویا ہوئی، وہ ترچھی ہو کر بیٹھ گئی۔
थक तो नहीं गई तुम? वो फिक्रमंदी से उसके हाथ पर हाथ रखकर गोया हुई। थक तो गई हूँ मगर अब बैठना तो है ही, वो मुस्कुराकर बोली। कैथी ने उसका दुपट्टा एक तरफ से बाजू के अंदर डालकर पिनअप कर दिया। हाशिम की फुफ्फू के जाने के बाद हाशिम उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो सर झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। क्या हुआ? वो निहायत अपनाइए से गोया। अना ने सर उठाकर उसको देखा, फिर हौले से मुस्कुरा दी। कुछ भी नहीं, बस अब तक यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे हो चुके। आज वो पहली बार अपने जज्बात से उसको आगाह कर रही थी। वो हंस दिया। शुक्र है तुमने कुछ कहा तो, वरना मुझे लगता था सारी जिंदगी मैं इसी तशनगी में गुजार दूंगा। उसके नर्म हाथ को अपने मजबूत हाथों में थामे वो बेहद मोहब्बत में गोया हुआ था। अना ने ठंडी सांस भरकर उसका खिला खिला चेहरा देखा। मैं मोहब्बतों के मामलों में कंजूस जरूर हूँ, मगर मेरा यकीन करो, जिससे मोहब्बत करती हूँ टूट कर करती हूँ। तुम इस चीज़ को जहन में मत लाया करो कि अगर मैं इजहार नहीं करती तो मोहब्बत नहीं करती। बाज़ औक़ात हम चाह कर भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। वक्त ही इतना अपनी ज़ात के लिए नहीं होता। वो उसके हाथ में अपना इतना ही हाथ रखते हुए बोली। हाशिम के चेहरे पे कौन से कज़ा के रंग बिखर गए थे। वो उसको देखता रह गया। तभी उनके सामने ही टेबल पर खाना लगा दिया गया। क्या लोगी? वो मुस्कुरा कर बोला। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। गला सूख रहा है, वो सर झुका कर बोली। होठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हुई थी। मोती की लड़ियों से दांत निकाले वो सामने देख रही थी। जब हाशिम ने उसके सामने गिलास रखा। शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर कहते गिलास थाम लिया। हाशिम ने भी कुछ नहीं खाया। मंतशा उन्हीं के साथ आकर खाना खा गई थी। अब जाकर दूसरों से पूछ रही थी। अफगन और फैजान भी घर के दामाद होने के नाते पेश थे। कुछ ही देर में दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। आज दोनों का तमाम काम निपटाकर एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे, साथ ही साथ सियासत पर तबसरे हो रहे थे। मंतशा उन दोनों के पास चली आई। आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बमुश्किल अपना दुपट्टा संभालती वो दोनों से मुखातिब हुई। नहीं, बस काफ़ी है। अफगन तो खाता रहा, अलबत्ता जवाब फैजान ने दिया। वो सिर हिलाती वापस चली गई। खाने के बाद तस्वीरों का आगाज हुआ था। अना और हाशिम स्टेज से नीचे आकर अब लंबी सी लकड़ी के रविश पर खड़े तस्वीर बना रहे थे। हाशिम ने उसके मोमी हाथ अपने हाथों में थामे थे। आज पहली बार उसका दिल धड़का था। एक तरफ वो खड़ी थी, दूसरी तरफ हाशिम ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में थाम रखे थे। दोनों का रुख कैमरे की तरफ था। फिर हाशिम ने उसको अपनी बाहों में थाम कर तस्वीर बनाई थी। कई तस्वीर बनाने के बाद जब वो थक गए तो वापस स्टेज पर चले गए। अब महर अकेली जाकर अपनी तस्वीर बना रही थी। फिर फैजान मंतशा ने अकेली खिंचवाई थी, पर अफगन के साथ अफगन ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हामाल करके तस्वीर बनवाई थी। उसके क्लोन की खुशबू मंतशा को अपने सांसों में उतरती महसूस हो रही थी। वो न्यूली मैरिज कपल थे, तभी उनकी कई तस्वीर उतरी थी। यूँ बारी बारी सब ने तस्वीर खिंचवाई और फिर फंक्शन का इख्तिताम करीब आ गया था। अना और हाशिम को अलग से ब्राइडल रूम में भेज दिया था। कुछ देर के लिए अना की मैक्सी ज़मीन पर बिखरी हुई थी। मैक्सी बहुत लंबी और नीचे से चौड़ी थी, जिससे वो दरवाजे से काफ़ी दूर थी, मगर मैक्सी दरवाजे तक फैली हुई थी। चेहरा मोड़े वो अपनी उथल पुथल होती सांसों को संभाल रही थी। पीछे से कदमों की चाप पर उसके लबों पर धीमी सी मुस्कान ने डेरा जमा लिया था। हाशिम ने पीछे से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अन्ना ने मुस्कुरा कर उसको देखा, जो आंखों में मोहब्बतों का जहां आबाद किए उसको तक रहा था। ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? वो मुस्कुरा कर शरारत पर आमादा थी। हाशिम के लबों पर तबस्सुम फैल गया था। तुमसे नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही, जबकि होठों पर चुप का कुफल पड़ गया है। उसकी आंखों पे आते कर्ल बालों को उसने जरा सा हटाया था। अना हौले से हंस दी। इतने ड्रामेबाज हो तुम, कोई तुमसे सीखे रोमांस करना। वो मुस्कुरा कर उसके हाथों को थाम कर बोली। हाशिम महज उसको देख कर रह गया था, जो उसके हाथों को लबों से लगा गई थी। हाशिम, मैं हमेशा तुमसे दूर रही थी। इसकी एक वजह हमारा किसी शरई रिश्ते में बनना होना था, मगर अब हमारे दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो हमें इजाज़त देता है। मैं बाहर रहकर भी अपना असल नहीं भूली, अपनी सकाफत, अपनी हदूद। हाँ, मेरे अंदर कमगोई ज़रूर है, मगर मेरे अंदर मोहब्बतों का एक जहां आबाद है जो सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इस कदर मोहब्बत से कह रही थी कि हाशिम अपनी जगह गुंग रह गया था। अना जैसी खुश्क लड़की से ऐसी बात की तवक्को उसे हरगिज़ ना थी, जिसे अब आंखों में एक चमक लिए उसी को देख रही थी। वो हौले से मुस्कुरा दिया।
انا تم اس بات کا اقرار نہ بھی کرو میں تب بھی تمہیں پیار کرتا رہوں گا۔ میری محبت کا سمندر تمہارے لیے اس قدر گہرائی لیے ہوئے کہ تم جتنا بھی میرے سے بے رخی برتو کبھی کم نہ ہوگا۔ جیسے سمندر اور مچھلی کا تعلق ہے ویسے ہی میرا تم سے تعلق ہے۔ اگر کبھی تم مجھے چھوڑ گئی تو میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر ختم ہو جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں پہ بوسہ محبت دیتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جبکہ انا کے اندر سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ آج ایک شرعی رشتے سے وہ اس کے بے عزت قریب تھا۔ تبھی باہر ہونے والی دستک سے دونوں ہوش میں آئے تھے۔ انا مسکرا کر دور ہٹ گئی جبکہ ہاشم نے دروازہ کھول دیا۔ تبھی مہر، منتشا، کیتی اندر داخل ہوئے۔ بس بھائی بس، اب صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ آپ تو ایسے دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئے جیسے ابھی کبھی کھولنا ہی نہیں۔ کیتی کمر پر بازو جما کر تیکھی نظروں سے اس کو گھورتی گویا ہوئی سب ہنس دیے۔ لے جائے یہ میری امانت، مگر یاد رکھے 2 مہینے بعد میں ان کو 1 منٹ کے لیے بھی آپ کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ مزے سے کہتے اس نے انا کی کلائی کیتی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ انا، کیا دیا تمہیں نکاح کا تحفہ؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا منتشا نے فوراً پوچھا۔ اس کی بات پر ہاشم کی زبان دانتوں تلے آ گئی۔ دیکھا تم لوگوں نے مجھے صحیح سے میری بیوی سے بات بھی نہیں کرنے دی، ورنہ اب تک دے چکا ہوتا۔ ہاشم نے سارا قصور ان سب پر ڈال دیا۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مہر نے بھی درمیان میں حصہ لیا۔ اچھا میری پیاری بہنوں، بس 5 منٹ دے دو پلیز، وہ بے چارگی سے بولا۔ انا بمشکل اپنی ہنسی چھپائے کھڑی تھی۔ اچھا بس 5 منٹ ٹھیک، 5 منٹ بعد ہم آ جائیں گے، کیتی وارننگ دیتی ان دونوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ دیکھ لو، انہیں وقت ہی نہیں دیا مجھے، کم از کم تھوڑی دیر تو تم سے بات کر لوں۔ وہ منہ بنا کر ویسٹ کوٹ کی جیب سے مخملی سرخ کیس نکالنے لگا جبکہ انا محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مخملی کیس جیب سے نکال کر وہ انا کی طرف آیا، کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ پرشوق نگاہوں سے کیس کو تکتی بولی جبکہ وہ مسکرا دیا۔ خود کھولو، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے مسکرا کر کیس کھولا جس کے اندر خوبصورت ڈائمنڈ کا بریسلٹ جگمگ کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ پورے بریسلٹ پر لگے تھے، ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی لکیریں لٹک رہی تھی۔ واؤ کتنا خوبصورت ہے، وہ دیکھ کر رہ گئی۔ بالکل تمہاری طرح، وہ اس کا خوبصورت ہاتھ تھام کر بولا اور بریسلٹ اس کی گوری کلائی میں پہنا دیا۔ انا مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ ہاشم، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ چلو باہر چلے ورنہ تمہاری بہنیں پھر ہلہ بول دیں گی، وہ ہنس کر بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آیا۔ سب گھر جانے کو تیار تھے۔ کھانا کھا لینا تم انا، یاد سے گھر جا کر ہاشم نے اس کو تاکید کی جس کا دوپٹہ کیتی وغیرہ ٹھیک کر رہی تھی اور وہی سرخ اور گولڈن کامدار چادر اس کے اوپر دے رہی تھی۔ انا نے مسکراتے سر ہلا دیے۔ تبھی سب لوگ وہیں آ گئے۔ ہاں بھائی، اور کتنی دیر ہے؟ سکندر صاحب خوشگوار موڈ سے اس کو دیکھ کر بولے۔ بس ڈیڈی چلتے ہیں۔ مہر نے سر ہلا دیے۔ مل لیے تم لوگ؟ شمع مسکرا کر گویا ہوئی جبکہ وہ ہنس دیا۔ انا بھی ہنس دی تھی۔ اب تو اس کی امانت ہے، جب چاہے مل سکتا ہے انا سے۔ ہاشم کی پھپھو مسکرا کر گویا ہوئی۔ سب نے ان کی بات پر تائید کی۔ اس وقت قریب 7 بج رہے تھے۔ ڈنر ہمارے ساتھ کریں نا آپ لوگ؟ امارا نے مسز آفریدی سے کہا۔ ارے نہیں، آج تو بس سب تھک گئے ہیں، انشاءاللہ کل ضرور کریں گے۔ کل تو انا واپس چلی جائیں گی، کورٹ کی تاریخ ہے، امارا نے افسوس سے کہا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، دوپہر لنچ صحیح آپ لوگوں کے ساتھ۔ وہ خوشگواریت سے گویا ہوئی اور انا کو خود سے لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا۔ انا مسکرا دی۔ چلے کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ، وہ مسکرا کر بولی اور اپنے ساتھ آئے مہمانوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ انا وہیں ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو جاتے جاتے اس کو دیکھنا نہ بھولا تھا۔ گھر آتے ہی انا سخت تھک گئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا جم غفیر تھا، دوسری طرف شور ہی شور۔ سب ڈرائنگ روم میں جا کر دوبارہ سے موج مستی میں لگ گئے تھے تو وہ بھی اوپر نسبتاً خاموش جگہ پر چلی آ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر آئینہ آویزاں تھا جس میں خود کو دیکھنے لگی۔ وہ آج اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ کافی دیر تو وہ خود بھی یقین نہیں کر پائی کہ وہ ہے۔ وہ مسکرا دی اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی میکسی زمین پر بکھری پڑی تھی۔ تبھی نیچے سے امارا اسے بلانے آ گئی۔ انا نیچے آ جاؤ، سب سے مل لو، جا رہے اور تصویر بھی کسی کے ساتھ نہیں بنائی تم نے؟
امارا اس کی میکسی اٹھاتے ہوئے بولی، ماما نیند آ رہی ہے۔ وہ تھکن سے چور لہجے میں گویا ہوئی، مجھے پتا ہے، مگر بس میری جان تھوڑی دیر کی بات ہے۔ وہ پیچھے سے اس کی میکسی سنبھال کر بولی، انا نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی آئی جہاں اس کی خالہ مامی وغیرہ آئی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ اسلام آباد یا لاہور کے تھے، تبھی آج تک ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ منتشا اور مہر کسی بات پر کھلکھلا رہے تھے، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ السلام علیکم، وہ اپنی مامی سے گلے ملتے بولی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بہت پیار سے انا کو خود سے لگا کر کہا۔ امارا باجی، میں نے تو سوچا تھا آپ اپنی انا کا کہیں کرنے سے پہلے میرے حسن کا ضرور سوچیں گی۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں گویا ہوئی۔ انا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ بس اسی میں اللہ کی مرضی تھی مومنہ، امارا نے بے حد مسکرا کر کہا تھا۔ چلے اللہ کرے دونوں ہمیشہ خوش رہے۔ وہ کھلے دل سے خوش ہو کر بولی۔ انا مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ امارا نے اس کی میکسی پھیلا کر کارپیٹ پہ بکھر دی۔ تبھی مومنہ اور انا کے ماموں سعید بھی آ گئے۔ یوں ہی کافی دیر تک اس کے ساتھ مہمانوں کی تصویروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر وہ اٹھ گئی۔ اچھا مما، میں جا رہی ہوں اوپر سونے، پلیز اٹھانے مت آئیے گا۔ اس نے گھڑی میں دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ اپنی میکسی سنبھالی اور اوپر آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی کیتی بھی آ گئی۔ انا، میں ہیلپ کر دوں تمہاری میکسی چینج کرنے میں؟ وہ اس کے ماتھے سے ٹیکا اتارتی بولی۔ ہاں کروا دو، وہ سر ہلا کر بولی اور کانوں سے جھمکے اتارنے لگی۔ ہاتھوں سے پھولوں کے کنگن اتار کر وہ بیگ سے نائٹ سوٹ نکالنے لگی۔ زرلالے باہر لان میں بیٹھی یوں ہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون تیزی سے بجنے لگا۔ وہ تو دہل سی گئی تھی، جو ہی فون پر نظر گئی تو منہ بنا کر رہ گئی اور فون کان سے لگا کر دوسری طرف زرشالے تھی۔ کیسی ہو زرشا؟ زرلالے روحان سی آواز میں بولی۔ بالکل ٹھیک زرلالے، تم کیسی ہو؟ وہ بے حد اپنائیت سے گویا ہوئی، جیسا چھوڑ کر گئے تھے تم اور بھائی۔ وہ آنکھوں سے ٹپکا آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہماری مجبوری تھی زرلالے، زرشا دکھ سے بولی۔ ہاں جانتی ہوں، مگر لالا نے کہا تھا ہر ویکینڈ پہ آئیں گے، آج دوسرا ویکینڈ ہے اور لالا آئے تک نہیں۔ سارا دن اس خالی حویلی میں بوکھلائی پھرتی ہوں۔ میں بابا جان ہیں تو ہفتہ غائب رہتے، سزا تو مجھے مل رہی۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ تمہارے لالا آج کل مصروف ہے، آدھی رات تک غائب رہتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں غائب رہتے۔ کچھ دیر بعد زرشالے کی سنجیدہ آواز اسپیکر سے مبھری۔ کیا مطلب آدھی رات؟ لالا تو اتنی دیر تک گھر سے غائب نہیں رہتے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج بھی میں نے کہا تھا تم سے ملانے لے جائے، مگر کام کا کہہ کر باہر گئے، اب تک نہیں آئے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے کہا، جو اب 12 بجا رہی۔ اچھا میں ڈرائیور بھجواتی، تم اس کے ساتھ آ جاؤ۔ زرلالے نے فوراً آئیڈیا دیا تھا۔ نہیں، تمہارے لالا کی اجازت کے بغیر کیسے آ سکتی ہوں؟ زرلالے کوشش کرتی ہوں کہ لازمی آؤں آج۔ زرشالے نے محبت سے کہا۔ یہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ دوسری طرف اس کی طنز سے بھری آواز سن کر وہ ہنس دی۔ مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو زرلالے، مگر میں پوری کوشش کروں گی۔ اچھا تم رکھو، میں تمہارے لالا سے بات کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی فون بند کر گئی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا۔ آج کل زوار نے اسے وقت دینا بالکل چھوڑ دیا تھا، جانے کہاں اس کا وقت گزرتا۔ اس نے یوں ہی سوچتے سوچتے اس کا فون ملا دیا، جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، دوسری طرف اس کی رعبدار آواز ابھری تھی۔ زوار، میں زرشالے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ارے ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ شاید کسی کام میں مصروف تھا۔ آج مجھے حویلی جانا ہے۔ اس کی بات سن کر زوار کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ آج تو ممکن نہیں۔ وہ گہری سوچ سے جاگ کر بولا۔ زوار، 2 ہفتے ہو گئے ہمیں یہاں آئے، مگر اب تک آپ کے پاس وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ اس کی سخت آواز سن کر اس نے تمام کام چھوڑ دیے تھے اور کھڑا ہو گیا۔ اچھا آ رہا ہوں، تم انتظار کرو۔ اس کی آواز سختی کے ساتھ نمی بھی لیے ہوئے تھی۔ تبھی وہ بنا کچھ کہے کھڑا ہو گیا۔ اسے ہاسٹل آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اسے خبر ملی تھی کہ مالا تو ہاسٹل رہتی ہی نہیں۔ حیرانگی کے پہاڑ اس پر آ گرے تھے۔ کیا مطلب اقرا؟ وہ تو ہاسٹل آ گئی تھی؟ وہ بری طرح چونک کر بولی۔ نہیں، وہ کب سے غائب ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے شاید بھاگ گئی، اقرا نے رازدارانہ انداز میں کہا، جبکہ وہ تو سن کر ہی ساکت رہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مالا ایسی نہیں ہے۔
اس نے تیزی سے انکار کیا، پھر موبائل سے پر اس کا نمبر ملایا جو بند آ رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، ابا کو بتانا ہوگا، مجھے تو پھپھو پھپھا بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ فوراً سوچتی ابا کو فون ملانے لگی۔ شیر افغان کو صبح ڈیوٹی پر جانا تھا، تبھی اب وہ کراچی کے لیے نکل رہا تھا۔ پیکنگ ہو گئی تھی، اب وہ تیار ہو رہا تھا، تبھی سکندر حیات اور عمارہ تمام مہمانوں کو سی آف کرنے کے بعد اس کے پاس آ گئے۔ منتشا چپ چاپ اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ افغان بیٹا، کل لنچ کے بعد چلے جانا، کل مسز آفریدی کے لیے لنچ ہے، سکندر حیات نے اسے سمجھایا۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، مگر کل لازمی پہنچنا ہے مجھے عدالت جانے سے پہلے۔ وہ وہیں پڑے اسٹول کو کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ منتشا تو یہی ہے نا؟ وہ منتشا کو دیکھ کر بولے جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جی منتشا یہی ہے، آپ لوگ جب بھی آئے اس کو لیتے آئیے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ مگر میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ افغان بیگ اٹھاتے اٹھاتے ٹھٹکا وہ جتنا چاہ رہا تھا اس سے دور رہے، وہ مزید اس کے قریب ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس کے دل میں منتشا کے لیے سخت قسم کے جذبات پیدا ہو گئے تو اسے چھوڑ نہیں پائے گا، جبکہ منتشا کو چھوڑنا اس کی مجبوری تھی۔ نہیں منتشا، آپ یہیں رہے، آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے، وہ نظریں چراتا بیگ کندھے پر رکھ کر بولا۔ منتشا محض اس پر خفیف نگاہ ڈال سکی تھی۔ اچھا اللہ حافظ، وہ سکندر حیات اور عمارہ سے پیار لیتا باہر نکل گیا۔ سو جاؤ منتشا، کافی رات ہو گئی بیٹا، صبح پھر وہی مصروفیات۔ سکندر حیات نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی ڈیڈی، اس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا، ہر طرف سونا سونا لگ رہا تھا، یہ دل ایک دم بھر آیا تھا۔ شیر افغان کے بغیر ایک پل تو اس کا گزر نہیں رہا تھا، وہ کیسے اس کے بغیر رہیں گی؟ سکندر حیات اور عمارہ کے جانے کے بعد وہ وہیں تکیے میں منہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج کی کہانی یہیں تک، جلد ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط لے کر۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور بجا دے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تو جلدی ملتے ہیں، اللہ حافظ۔